جیسے رات کی تاریکی میں ظاہر ہے بزدلانہ اس کو کارروائی کہنی چاہیے جو ایران کی طرف سے کی گئی، جس کی توقع نہیں ہو رہی تھی۔ اب خطے کی سیاست بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے جو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، حافظ طاہر صاحب آپ کے خیال، اور وہ پاکستانی قوم متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ آلدو پاکستانی قوم متحد ہے، ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی سالمیت پر بات آئے گی تو پاکستان کی قوم، پاکستان کی لیڈرشپ سب ایک ہی جگہ پر کھڑے نظر آئیں گے۔ لیکن آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت اسٹریٹجی، کیونکہ جب انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بڑی اسٹریٹجیز، بڑے ڈوزیئر، بڑے ثبوت دکھائے جاتے ہیں پر دنیا مانتی نہیں ہے۔ اب ایران سے تو توقع ہم خود نہیں کر رہے تھے، پاکستان نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی کارروائی اور تاریکی میں بزدلانہ کارروائی کرے گا۔ آپ کے خیال میں جو ریاکشن پاکستان نے دیا وہ کافی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا؟ ذہن میں رکھیے گا کہ وقت اور جگہ کا تعین پاکستان کر رہا ہے، کرے گا نہیں میں کہہ رہا، اور یہ بہت جلد جواب دنیا کے سامنے آ جائے گا، بالکل بھی بخشا نہیں جائے گا۔ جنہوں نے میزائل داغے ہیں، جہاں سے داغے ہیں، وہ سب پتہ ہے۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں نا کہ دوست نے پیٹھ میں خنجر گھونپنا، یہ بات کر سکتے تھے اور بات چیت کے چینل بہت تھے، ناراضگی پبلکلی اظہار کیا جا سکتا تھا اگر ان کو کوئی ایسے شکوے تھے۔ یہ تو وہی کام ہے جو ایران عراق میں، سیریا میں، یمن میں ہر جگہ پہ یہ کاروائیاں کر رہا ہے، اور دعوے ہیں اسرائیل کے خلاف کام کرنے کے، اور نزلہ گرا رہا ہے پاکستان کے اوپر۔ مطلب یہ تو ان کے سہولت کار ہیں، یہ چاہ رہے ہیں جنگ پھیل جائے۔ ہم نے ہمیشہ، پاکستان نے بھائی چارے کا ایران کے ساتھ کیا، اور جب ایران اور سعودی عرب کی سخت کشیدگی ہوئی، سفارتی تعلقات ختم ہوئے، بلڈنگ سعودی ایمبیسی کی جلائی گئی، نواز شریف سعودی عرب بھی گئے، ایران بھی گئے، بات چیت کی، راستہ بنانے کی کوشش کی، پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہوئی، عمران خان نے بھی کی، لیکن عمران خان نے چونکہ ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کی زمین جو ہے ایران کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہی، کیونکہ خان صاحب کا تو چونکہ لاڈ پیار بہت تھا فوجیوں کے ساتھ، وہ سہ گئے ان کی بات کو، اور پھر سمجھایا بھی گیا۔ اس وقت موجودہ آرمی چیف ہی DGI تھے، ان کو بتائی گئی تھی یہ بات کہ آپ یہ جو حرکتیں، انہی کی وجہ سے پاکستان تمام دوستوں سے محروم ہوا خان صاحب کی ان غیر سفارتی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ کوئی سچائی کے علمبردار نہیں تھے، یہ اپنے کام کے اوپر پکے تھے، اسی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کل بھوشن یادیو جب بلوچستان میں پکڑا گیا، دنیا کے سامنے لایا گیا، وہ ایران سے آیا تھا۔ چابہار انڈیا نے بنا کے دی، گوادر جب ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کیا تو اس کے مقابلے میں بندرگاہ کھڑی کی گئی، پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ان کا ملک ہے، وہ اپنے فیصلے کریں۔ لیکن جب ہم مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا، پورے گلف میں پاکستانی لاکھوں وہاں کام کرتے ہیں، بلین آف ڈالرز کا زر مبادلہ کما رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ٹائز ہیں، سب کچھ ہیں۔ ایران نے لفظی محبت بھی ہمارے ساتھ پراپر نہیں کی، وہ انڈیا کے ساتھ رہا، اور آج انہوں نے وہ کام کیا جو TTP افغانستان سے بیٹھ کے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری طالبان کے ساتھ ناراضگی ہے۔ انڈیا تو ہے ہی دشمن۔ اب ایران نے کیا کام کیا، مطلب یہ افسوسناک، مطلب اس کے بارے میں جو بھی لفظ کہیں آپ، یعنی ان کے میزائل وہاں تو نہیں گئے، یہ بڑے بہادر بنتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اسرائیل کی طرف تو نہیں چلے ان کے میزائل، یہ پاکستان کی طرف ہی چلے۔ مطلب ایک دوست ملک ہے، آپ سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کی کارروائی، اور نہ پاکستان یہ بات کر سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم خود ریاستی سطح پہ کسی کو پالنے کی اجازت دیں گے جو ایران کے خلاف کام کرے، جبکہ وہاں سے بہت سارے ثبوت، شواہد دیے گئے ہیں ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں لڑائی ہوئی۔ لیکن میں بہرحال اس بات پہ بہت خوش ہوں، سوائے چند عناصر کے جنہوں نے اس میں بھی سیاست اور فرقہ وارانہ بات کی، لیکن عمومی طور پہ ہمارے تمام لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تھے، سب نے پاکستانیت کی بات کی ہے، جو اصل یکجہتی کی بات ہے، اور یہی ہونی چاہیے، اور ہماری فوج اس کا رسپانس دے گی۔ میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا تھا کہ وقت اور جگہ وہ ہم نے طے بھی کر لیا، اور بتا بھی دی جائے گی، بتا تب دی جائے گی جب ہم وہاں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا 2 بچیوں کی شہادت ہوئی اور آپ کیمپ کا نام لے رہے ہیں، جیسے انڈیا نے حملہ کیا تھا اور ایک کبا مرا ہوا نکلا تھا وہاں سے ٹوٹل، جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنا بڑا دہشت گردی کا کیمپ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جواب بھی جائے گا، اور ہم سب کو بہرحال ایران کے معاملے میں جو انہوں نے کیا ہے، یہاں پہ جذبات سے زیادہ تحمل کی ضرورت ہے، اور وہی فارن آفس نے بھی کیا، ایک رسپانس دکھایا۔ یہ مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ان کے سفیر سے کہیں نکل جاؤ، چونکہ وہ یہاں نہیں تھا، وہ وہاں تھا، اور ہمارے سفیر وہاں سے میرا خیال ہے شاید اب تک چل پڑے ہوں گے، وایا دبئی انہوں نے آنا ہے، کیونکہ ایک فلائٹ مس ہو گئی تھی اور دوسری کے لیے وہ ان کی سیٹ بک ہو چکی تھی، وہ ابھی 18 دسمبر کو تو انہوں نے وہاں پہ کاغذات جمع کرائے ہیں اپنے سفارت کے،
اور بڑے اچھے تھے. دیکھیں آگے کیا بنتا ہے, کیونکہ یہ شرارت تو بہرحال ایران نے کی ہے. صحیح. ایاز صاحب, ظاہر ہے جب یہ عناصر جنگ پھیلائیں گے تو ان کو منہ توڑ جواب بھی ملے گا, اور اس معاملے میں سب پاکستانی یک زبان بھی ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کی جب سالمیت پر بات ہوتی ہے تو کوئی سمجھوتا پھر نہیں کیا جاتا. لیکن بات وہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب تحمل سے کام لینا ہے, جو کہ عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جس طرح سے وزارت خارجہ کا ریاکشن بھی آیا, بجائے اس کے ایاز صاحب کہ ان کے میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف ہونا چاہیے تھا, تو یہ پاکستان کی طرف کیوں؟ شاکنگ ہے, مطلب اس کے لیے منیمم ورڈ جو میں یوز کر سکتا ہوں, یہ شاکنگ ہے جو ہوا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایران کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دشمن نہ کرے دوست نے جو کام کیا ہے. مطلب یہ کچھ جگہوں پہ آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ یہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ایک دشمن ملک ہوتا ہے, آپ کا مخالف ہوتا ہے, اس کی تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ظاہر وہ اس طرح کرے گا, لیکن پھر جس طرح سے وہاں پہ اس کو وکٹری کی طرح بتایا جا رہا ہے ایران میں, یہ اور زیادہ شاکنگ ہے میرے لیے. وہ تو 2 بچیاں شہید ہو گئیں, اس پہ ہی آپ کم از کم ریگریٹ کر لیتے کہ جی وہ غلط ہو گیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسکیلیٹ نہیں ہونا چاہیے معاملہ. حالات خطے کے پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو ایران سفارتی سطح پہ کوشش کر کے کول ڈاؤن کر لے معاملات, اور جو انہوں نے کیا ہے اس پہ وہ معذرت کر لیں کہ جی ہاں یہ غلط ہو گیا. اب چلیں, آپ کو لگا ہوگا کہ جی وہاں کوئی دہشت گرد ہے, ہم اس طرح مطلب لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ کہ ہے آپ نے اس پہ کر دیا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک سوورن اسٹیٹ کے اندر جا کے آپ اٹیک کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ایکسپیکٹ تو یہی کیا جائے گا نا کہ آپ کو پھر اس کا جواب ملے گا. لیکن میں سٹل کہہ رہا ہوں کہ وہ نوبت نہیں آنی چاہیے اس جواب کی. اس کو سفارتی سطح پہ معاملے کو حل کر لینا چاہیے, کیونکہ حالات اس خطے کے بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. دعا اسرائیل کا اور جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے, ظاہر ہے اس پہ ری ایکشن بھی آ رہا ہے. اور عجیب بات ہے, مطلب وہ ایسے موقع جبکہ ایک مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ متحد ہونا چاہیے تھا, ان میں ڈیوائیڈ بڑھتی جا رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں. کچھ کو بڑی جلدی ہے کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں جیسے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے, اور کچھ کر چکے ہوئے ہیں اسرائیل کو تسلیم. مطلب یہ تو ایک ایسا موقع تھا کہ آپ سب فلسطینیوں کی شہادتوں کے ذمہ دار ہیں نا, یہ مسلمان ملک جو ہیں, کہ آپ نے کوئی یونائٹڈ اس پہ سٹینڈ ہی نہیں دیا. وہ آپ مطلب وہ جمع خرچ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملات. لیکن ایران اس کا بدلہ پاکستان سے کیوں لے رہا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ تو مطلب جب سے میں جرنلزم میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ہم سے بہت بہتر تعلقات رہے ہیں. ان کی ٹریڈ بھی بہت زیادہ والیوم اس کا بہت بڑا ہے پاکستان کی نسبت. اور وہ بتا بھی رہے تھے, جیسے آپ کو عامر چابہار کا بھی وہ کر رہے تھے, کلبھوشن یادو ہمارے سامنے ہے. تو اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا ایران کو. لیکن آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ ریسٹرین از دا بیسٹ پالیسی. یہ خطے میں ایسکیلیشن نہیں ہونی چاہیے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, بڑے معاملات